قابل فخر ہے. اور شہاب کی ہمت کی بات ہے، بڑے جگر کی بات ہے کہ انہوں نے ہمت کی، ارادہ کیا، کوشش کی اور کئی ہزار کلومیٹر پیدل سفر کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ نے ان کو نوازا. اس نعمت عظمیٰ سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا ہے. یہ بڑی نعمت دی ہے کہ شہاب کے حصے میں نعمت آئی ہے. ہندوستان کے اندر کتنے کروڑ مسلمانوں میں سے ایک شہاب کو ہی اللہ نے کیوں چنا ہے؟ ایک شہاب کا ہی انتخاب کیا ہے. یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ اللہ جس سے چاہے کام لے لے. اللہ رب العزت جس کو چاہے توفیق عطا فرما دے. بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے قوی، بڑے بڑے پیسے والے لوگ جو فلائٹوں سے بھی حج نہیں کر پاتے، لیکن اللہ نے شہاب کو چنا، شہاب کا انتخاب کیا، اور وہ بھی مزید نعمت عظمیٰ یہ ہے کہ پیدل سفر کے لیے. تو ہندوستان کو یہ عزت پہلی بار نہیں بخشی. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، اور انسانوں میں سب سے پہلے حاجی ہیں. وہ شہاب کو ابھی بتا رہے ہیں کہ راستے میں رکے ہوئے ہیں، شہاب کا سفر شروع نہیں ہوا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ نعمت تو ہے نا، اللہ رب العزت نے ان کو یہ نعمت بخشی ہے. وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، مرد مجاہد ہیں، انہوں نے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے. ابھی کچھ خامیاں چل رہی ہے، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ کاغذوں کو لے کر کے ہے یا کسی ویزے کو لے کر کے ہیں، تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ اس کو جلد دور فرما دے گا. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ عزت پہلے بھی آئی. انسانوں میں سب سے پہلے حاجی حضرت آدم علیہ السلام، اور ہندوستان کو اللہ نے یہ عزت بخشی. حج کے لیے سب سے پہلے سفر یہیں سے شروع ہوا، یہیں سے ہوا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے خانہ کعبے کا 7 چکر طواف کیا. اب جہاں مقام ابراہیم ہے اس کے مقابل 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد دعا کی اللہ رب العزت سے، اے اللہ تو میرا باطن اور ظاہر سب جانتا ہے، میری معذرت قبول فرما لے، میری حاجت کو بھی جانتا ہے، میری مانگ پوری کر دے، تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو میرے نفس میں ہیں، میرے گناہ بخش دے. اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو، اور ایسا سچا یقین جس سے مجھے عین الیقین حاصل ہو. تو نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے سوا ہرگز نہ مجھ کو کچھ ملے گا نہ کوئی تکلیف پہنچے گی. یہ چاہتا ہوں کہ تیری تقسیم سے راضی رہوں. یہ دعا کی حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی. اور جب حضرت آدم یہ دعا کر چکے تو حق تعالی شانہ نے وہی بھیجی کہ ہم نے تمہارے گناہ کو بخش دیا، اور تمہاری اولاد میں سے جو کوئی ہمارے یہاں آ کر تمہاری اس دعا کو پڑھے گا ہم اس کے گناہ بخش دیں گے، ہم اس کے گناہ بخش دیں گے. پہلی تعمیر خانہ کعبے کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم کے ہاتھوں سے ہوئی. اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مکہ جاؤ اور وہاں ایک گھر تعمیر کرو، اور جس طرح فرشتوں کو طواف کرتے دیکھو اسی طرح اس گھر کا طواف کرو. جی ہاں، شہاب کی طرح شہاب بھی پیدل سفر کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 کتابوں کے اندر آتا ہے 1000 پیدل سفر کیے. آپ نے 300 حج اور 700 عمرے کیے. پہلے حج کے موقع پر جب وہ عرفات میں بحال وقوف تھے اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، اے آدم آپ کا حج قبول ہوا، ہم آپ کی پیدائش سے ہزاروں برس پہلے سے خانہ کعبے کا طواف کرتے آئے ہیں. ہندوستان ہی سے سفر شروع ہوا حج کا. اللہ رب العزت نے کتنے ہزار سالوں کے بعد پھر ایک بندے کا انتخاب کیا. پھر اللہ نے شہاب کے نام کا ایک آدمی چنا، اور اللہ نے شہاب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ چلو تم بھی پیدل سفر کرو، حج کے لیے نکلو. شہاب اگر چاہتے تو وہ فلائٹ کے ذریعے سے بھی جا سکتے تھے. سہولیات ہے اس وقت میں.
پیسہ تھا، سب کچھ تھا، سارے انتظامات تھے، لیکن ان کی بھی کوشش تھی اور اللہ رب العزت نے ان کی کوششوں کو قبول فرمایا کہ اب تم پیدل نکلیے. بھی راستے میں ہے انشاءاللہ تعالی سفر شروع ہوگا. ابھی ہندوستان میں ہے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ سفر شروع ہوگا. دراصل جس کے دل میں اللہ یہ ڈال دیتا ہے کہ چلنا ہے، جانا ہے، حج کی فضیلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. یہ حج کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جہاں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، وہیں اسی طرح سے حج بھی فرض کیا. حج کس پر فرض ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو، ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے. اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں استطاعت کی تشریح ہے کہ کسی عاقل بالغ مسلمان شخص کے پاس قرضے کی رقم منہا کرنے کے بعد اگر اتنی رقم موجود رہے جس سے زندگی میں ایک بار مکہ مکرمہ تک آنے جانے کا سفر اور وہاں پر کھانے پینے رہنے اور قربانی وغیرہ کے خرچے اور اہل و عیال کے لیے حج سے واپسی تک کا خرچے کا بندوبست ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور اس وقت میں، موجودہ وقت میں، حالات حاضرہ میں جو حالات چل رہے ہیں، یوں کہیے کہ حکومت کی طرف سے حج کرنے کے لیے جتنی رقم کا اعلان ہوتا ہے، اگر اتنا ہے تو اس کے لیے وہاں جانا ضروری ہے. حج کی بڑی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے حج کی. مقبول حج کا بدلہ جنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ اپنے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج میرے مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اللہ رب العزت جس کے دل میں وہاں کی محبت بٹھا دے، جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ میں بھی خانہ کعبے کو دیکھوں، میں بھی اس گھر کو دیکھوں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیے، جہاں پر تمام صحابہ نے طواف کیے، جس کے دل میں تڑپ ہوگی وہی وہاں کے لیے تیاری کرے گا جیسا کہ شہاب نے کی. اس کے دل میں تڑپ تھی، اس کے دل میں یہ شوق تھا، ولولہ تھا کہ اللہ رب العزت کے اس گھر کو میں دیکھوں جس کی تعمیر کبھی آدم نے کی ہو، جس کی تعمیر کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہو، جہاں پر، جس زمین پر، جس خطے پر جس کا طواف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، جس گھر کا طواف صحابہ اکرام نے کیا ہو، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ہو، حضرت عمر نے کیا ہو، حضرت عثمان نے کیا ہو، بعض صحابہ نے جس کا طواف کیا ہو، جس کے دل میں یہ خواہش اور یہ ولولہ ہوگا، یہ محبت ہوگی، یہ جذبہ ہوگا، وہی اس کے لیے تیاری کرے گا، وہی اس کے لیے تیاری کرے گا. دراصل یہ سفر عشق و محبت کی منزلوں میں سے ہے. سلے ہوئے کپڑوں کے بجائے ایک کفن نما لباس پہن لینا، ننگے سر رہنا، حجامت نہ بنوانا، ناخن نہ ترشوانا، بالوں میں کنگھا بھی نہ کرنا، تیل نہ لگانا، خوشبو کا استعمال نہ کرنا، میل کچیل سے جسم کی صفائی نہ کرنا، بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک پکارنا، بیت اللہ کے گرد چکر لگانا، اس کے ایک گوشے میں لگے ہوئے سیاہ پتھر حجر اسود کو چومنا اور اس کے در و دیوار سے لپٹنا اور آہ زاری کرنا، پھر صفا مروہ کے پھیرے لگانا، پھر مکہ شہر سے بھی نکل جانا اور منا، کبھی عرفات اور کبھی منا اور کبھی مزدلفہ کے صحراؤں میں جا پڑنا، پھر جمرات پر بار بار کنکریے مارنا. یہ سارے اعمال وہی ہے جو محبت کے دیوانوں سے سرزد ہوا کرتے ہیں. دیوانوں میں ایک نام دیوانہ شہاب بھی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا اسی رسم عاشقی کے بانی ہیں. وہیں سے شروعات ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ اپنے دربار کی خاص الخاص حاضری حج و عمرے کے ارکان و مناسک اور ان کو قرار دیا.
اب دیکھیے ایک بچے کے